ہمارا آج کا موضوع ہے یورک ایسڈ کی بیماری کا علاج۔ یورک ایسڈ کس وجہ سے ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کا کیا علاج ہے، اس کے لیے آج میں آپ سے بڑی اہم بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج آپ سے اپنی آپ بیتی شیئر کر رہا ہوں۔ یعنی میں خود جو ہے یورک ایسڈ کا مریض رہا اور میں نے کیا علاج کیا اس کا اور کیسے کیا۔ یہ میری آج کی ویڈیو عوام الناس کے علاوہ خاص طور پر جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں اور نئے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے ابھی پریکٹس کا آغاز کیا ہے یا چند سال ہوئے ہیں، وہ کئی قباحتیں ان کو ہوتی ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں ان کو، اور سمجھ نہیں پاتے کہ یورک ایسڈ کا علاج کیسے کریں اور کیسے کیا جائے اور کیا کچھ دیا جائے۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یورک ایسڈ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف جوڑوں کی بیماری لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یورک ایسڈ سے صرف جوڑ تو متاثر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ گردوں کو خراب کرتی ہے۔ گردوں کے علاوہ یہ ہمارے دل کو نقصان دیتی ہے، جو خون کی نالیاں ہیں ان کو سخت کرتی ہے، ہارڈ کرتی ہے، اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لیور کو ہمارے جو ہے نا وہ کافی زیادہ متاثر کرتی ہے۔ تو یورک ایسڈ سے حتی الامکان بچنا چاہیے اور ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور زندگی کو معتدل رکھنا چاہیے تاکہ یہ بیماری آپ کو نہ ہو۔ بلکہ کئی ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کے جوڑ خراب ہو گئے تھے یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ جب وہ ڈپازٹ ہوتا ہے نا تو جب اس کا علاج نہ ہو تو جوڑ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جوائنٹ ان کے جو ہے نا وہ مقصد مڑ گئے تھے اور بڑے ان کی حالت خراب تھی۔ تو میں ان کو بھی نا یورک ایسڈ کے لیے جب وہ زیادہ ہو جاتا تھا تو میں ان کو آرٹیکا یورینس دیتا تھا مدر ٹنکچر میں۔ آرٹیکا یورینس جو ہے وہ خاص طور پر یورک ایسڈ میں نوٹ کر لیں کہ وہ بڑی طاقتوں میں کام نہیں کرتی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آزمائش کرتے ہیں کہ 30 میں دیتے ہیں، 200 میں دیتے ہیں۔ اچھا وہ کچھ انہوں نے یہ سنا ہوتا کہ یار یہ جو 30 طاقت ہوتی ہے ذرا محفوظ ہوتی ہے، سیف ہوتی ہے، تو یہ ذرا زیادہ بہتر رہے گی، تو رسک نہ لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دوائیں ہومیوپیتھک کی ایسی ہیں جو صرف اور صرف جو ہے مدر ٹنکچر میں اچھا کام کرتی ہیں، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو 1x 2x یا 3x میں کام کرتی ہیں، اور کچھ ایسی دوائیاں جو 30 میں اچھا کام کرتی ہیں۔ اچھا کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو 30 میں بھی اچھا کام کرتی ہیں، 200 میں بھی کرتی ہیں، 1m میں بھی کام کرتی ہیں، اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو بڑی طاقتوں میں دینی ہوتی ہیں۔ تو دوائیوں کی کیس کی اور مرض کی نوعیت ہوتی ہے، علامات کو مد نظر رکھ کے دوائی دی جاتی ہے ہومیوپیتھی میں، آپ سب کو پتا ہے۔ تو اب میں نے اس کو مدر ٹنکچر میں لینی شروع کی، لیکن مجھے مقدار زیادہ لینی پڑتی تھی کیونکہ کڈنی کافی متاثر ہوئے تھے اور یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں 1 چمچ جو ہے مدر ٹنکچر جو ہے وہ آدھے کپ پانی میں ڈال کے جو ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد پیتا تھا۔ تو بڑا کاسٹلی پڑتا تھا، شعبے کا اس دور میں بھی بہت مہنگا وہ پڑتا تھا مدر ٹنکچر، تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو جاری رکھا۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو پاکستانی استعمال کرنا شروع کر دیا، اس سے کافی زیادہ جو ہے ایکسپینس کم ہو گئے، اور مقصد یہ مبالغہ رہا، اس سے کام نہیں لے رہا، نہ ہی میرا کوئی کسی کمپنی سے تعلق ہے۔ میں ریئل بات کرتا ہوں، مسعود کمپنی کی جو میڈیسن ہے وہ یقین کریں کہ میں تو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ کسی امپورٹڈ کمپنی سے کم نہیں ہے۔ تو میں نے مسعود کمپنی ہی کا جو ہے وہ آرٹیکا یورینس استعمال کیا، جس نے مجھے بہت فائدہ دیا، اور سیم وہی فائدہ دیا جو مجھے جو ہے شعبے یا ریکوی وغیرہ کی دیتی تھی۔ تو 2 سال تک میں نے مسلسل جو ہے وہ آرٹیکا یورینس استعمال کیا، اور ساتھ میں پرہیز بھی کیا۔ پرہیز کا یہ عالم تھا کہ میں جو کا دلیا کھاتا تھا، یا خربوزہ کھاتا تھا، یا ککڑی کھاتا تھا، یا تربوز کھاتا تھا، اس طرح کی غذائیں میں لیتا تھا، اور گوشت انڈا وغیرہ میں نے سب ترک کر دیا۔ 2 سال سے پہلے ویسے تو میرا یورک ایسڈ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میں نے 2 سال جو ہے نا دوائی لی، تو اس دوران نا تقریباً سال کے بعد میں نے متعدد بار جو ہے اپنا سیرم یورک ایسڈ چیک کرایا۔ ہر دفعہ جو ہے وہ کم ہوتا تھا، یعنی نارمل رینج کی جو بالکل بارڈر لائن ہوتی ہے نیچے والی، اس کے مطابق ہوتا تھا۔ تو 2 سال ٹریٹمنٹ مسلسل کرنے کے بعد پوزیشن یہ ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے
مجھے پھر یورک ایسڈ کبھی نہیں ہوا، تو گردے بھی میرے صحیح ہو گئے اور جناب جوڑوں کے درد بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو ابھی بھی میں نا احتیاطاً کبھی کبھی لے لیتا ہوں، اور ساتھ میں کبھی کبھی نا بربرس پیلی گرس بھی لیتا ہوں۔ کڈنی کے لیے نا بڑی اچھی دوائیاں، یہ انسان کو ویسے بھی حفاظتی طور پر نا مہینے میں ایک بار لے لینی چاہیے، خاص طور پر ہم جو لوگ آفس والے لوگ ہوتے ہیں، پانی وغیرہ کم پیتے ہیں، ٹائلٹ واش روم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو تو خاص طور پر جو ہے نا یہ لے لینی چاہیے۔ تو اب جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو لوگ فیس بک پہ مجھے دیکھتے رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ 2016 کے اینڈ سے لے کر اور 2019 تک بلکہ 20 تک میں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹریولنگ کی اور بہت زیادہ ہوٹلنگ کی، اور اس میں ہماری کیونکہ مرغوب غذا جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے نا بیف زیادہ ہے، مٹن زیادہ ہے، تو یہی ہم نے استعمال کیا۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ لوگ استعمال کریں، اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ویسے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جتنے یہ خوراکیں ہیں، خاص طور پہ جتنے گوشت ہیں، ان کا سردار ہے بڑا گوشت۔ تو مولا علی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، حق بجانب ہے، سچ ہے، حق ہے۔ میں اس سے بالکل متفق ہوں، اور میں بھی مانتا ہوں کہ واقعی میں جو صحیح طاقت فراہم کرتا ہے وہ بیف ہی کرتا ہے۔ لیکن وہ جو مولا علی کا دور تھا، اور جو لوگ اس دور میں بھی جو محنت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو بیف کچھ نہیں کہتا۔ جو کسی چلا رہے ہیں، جو مقصد ہے رننگ کر رہے ہیں، جو اس طرح کے محنت والے کام کر رہے ہیں جس میں وہ حرکت میں رہتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں، تو ایسے شخص تو ہر چیز کھا سکتے ہیں، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا آفس ورک ہو، یا کوئی کیا کہوں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، مقصد شاید برا لگے کسی کو، جو ہڈ حرام ہو، کام چور لوگ ہوں، کام نہ کرتے ہوں، کام سے دل کتراتے ہوں، اور جناب مشقت نہ کرتے ہوں، اس کے علاوہ ایکسرسائز نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو اس کے بعد تو بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا بڑے معتدل رہنا ہے، کیونکہ دیکھیے میں تو ہومیوپیتھی ڈاکٹر بھی ہوں نا، اور ساتھ میں حکیم بھی ہوں، تو میں اگر کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے نا تو ساتھ اپنی دوائی لے لیتا ہوں، تو میں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ لیکن آپ خاص طور پہ وہ لوگ جن کا صحت کے شعبے سے اور مالیاتی شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کوئی حکیم نہیں ہے، تو ایسے لوگ تو ظاہر ہے ان کو بڑا خیال رکھنا پڑے گا اپنا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ یہ آرٹیکا یونس جو ہے یہ یورک ایسڈ کی لاجواب دوائی ہے، آپ کے گردوں کو بھی صحیح کرتی ہے، آپ کے لیور کو بھی صحیح کرتی ہے، آپ کو جو ہے بہت سارے مسائل سے بناتی ہے، اور آپ کی جو بلڈ کی سپلائی لائنز ہیں ان کو بھی یہ صحیح رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عوام الناس سے میری گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر، میری یہ باتیں سن کر، آپ اندھا دھن یورک ایسڈ کے لیے جو ہے وہ آرٹیکا یورینس استعمال نہ کرنا، یہ کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی کوئی دوائی استعمال نہ کریں، ہرگز نہ کریں، چاہے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر جو ہے اس نے دوائی آپ کو بتائی ہو ویڈیو وغیرہ پر، چاہے کتنا ہی تجربے کار کیوں نہ ہو، آپ پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد دوائی کریں گے۔ تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے، اپنی فیملی ڈاکٹر سے آپ لوگوں نے مشورہ کرنا ہے کہ ایسے ایسے ہمیں یورک ایسڈ ہے، ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، تو کیا ہم یہ دوائی لے سکتے ہیں؟ تو بہت سارے ڈاکٹر صاحبان بہت اچھے ہیں، اور پاکستان کے طول و عرض میں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان میرے بہت اچھے دوست ہیں، الحمدللہ کسی سے بھی ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بہت عزت کرتے ہیں، میں بھی سب کی عزت کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو جب میرا نام سنیں گے تو انشاءاللہ وہ توجہ دیں گے، اور آپ کو توجہ سے دیکھ کے انشاءاللہ تعالی وہ بتائیں گے اگر آپ کے حق میں بہتر ہے یہ دوائی، تو وہ آپ کو کہیں گے، بلا جھجک کہیں گے کہ آپ یہ استعمال کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے نا وہ آپ اجتناب کریں۔ اگر ہم سے چاہیں تو آپ اپنی ساری جو ہے نا ہسٹری لکھ کر ہمیں جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ کال کر کے نا یہ بتا دیں، کیونکہ نا واٹس ایپ پہ اتنے زیادہ میسج آتے ہیں کہ دیکھنا نا بہت مشکل ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں میسج آتے ہیں، کچھ بے معنی میسج ہوتے ہیں،
روٹین کے میسج ہوتے ہیں، لوگوں کو عادت ہے کہ گڈ مارننگ کا میسج کرنا ہے، گڈ ایوننگ کا میسج کرنا ہے، تو ایسے بہت سارے میسج ہوتے ہیں جن کو روزانہ دیکھا نہیں جاتا. تو اس لیے نا ساتھ ہی کال بھی کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنا میسج کیا، آپ کو اپنی ہسٹری لکھی ہے، تو آپ جو ہے نا ہمیں ٹریٹمنٹ بتائیں. تو ہماری 1500 روپے فیس ہوتی ہے. اگر آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں یا ہم سے پرسکرپشن لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ موبی کیش کے ذریعے جو ہے 1500 روپے جو ہے وہ ہمارے موبائل اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، اور اس کے بعد کال کر کے اپنا ساری ہسٹری دے کے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. باقی قریبی کسی بھی ڈاکٹر سے، سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اچھے ہیں جو جن کا تجربہ ہے. جو نئے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سینئر ڈاکٹر ہیں نا سر، وہ سارے کے سارے بہت قابل ہیں، بہت اچھے ہیں، اور سارے ڈاکٹر جو ہے نا مخلص ہوتے ہیں. ہاں سوری، میں اپنا واٹس ایپ نمبر بتانا آپ کو بھول گیا، اور وہ نوٹ کر لیں 0332 63668881. آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. پہلے کال کریں گے، اس کے بعد جو ہے اپنا جو ہے واٹس ایپ پر اپنا میسج شیئر کریں گے. تھینک یو، جزاک اللہ. یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور تمام تکلیفوں سے آپ سب کو